دوستو ساتھیو السلام علیکم۔ آج آپ کو ہم ایسی کہانی سنانے لگے ہیں جس میں دو میاں بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس قتل کے پیچھے کی کہانی ان سائڈ سٹوری ود رانا سرفراز میں ہم آج کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے راز، اس کے واقعات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان دونوں کے قتل کا باعث بنے۔ یہ ایک 27 سالہ عمران جو کہ کراچی سے دبئی پہنچا، اور دبئی جب پہنچا تو اس کے کاندھے پہ گھر والوں کی ذمہ داری اور ان کی لک آفٹر کی جو تمام تر بوجھ تھا وہ تھا۔ اس نے آ کے دبئی میں ایز اے ٹیکسی ڈرائیور اپنا سفر زندگی کا شروع کیا، اور سفر شروع کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے گھر بسانے کا سلسلہ بھی سوچا۔ تنخواہ اس کی ٹوٹل جو ہے تقریباً $1000 کے قریب یا $900 کے قریب لگی، اور اس دوران وہ سفر جاری رکھتا، کچھ اپنا گزارا کرتا، کچھ گھر والوں کو بھیج دیتا۔ اس دوران اس کے گھر والوں نے جیسے تیسے کر کے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد وہ اپنی دلہن کو بھی دبئی لے آیا، اور وہ دبئی کے سب سے سستے علاقے میں ایک کمرے میں دونوں رہنے لگے۔ جو دلہن آئی وہ پڑھی لکھی تھی اور انگلش بولتی، انگلش میں بات کر سکتی تھی، اور اس نے شوہر کے مشورے اور شوہر کو قائل کرنے کے بعد ایک دبئی کے مال میں ایک گھڑی کی دکان پہ ایز اے سیلز گرل کی نوکری کر لی۔ وہاں پہ اس کو ایک اچھی آفر، سیلری انکم کے ساتھ ساتھ کمیشن بھی ملتی تھی۔ سفر چلنے لگا، کچھ پیسے گھر میں آنے لگے، دونوں اکٹھے مل کے گھر کو چلانے لگے اور کچھ پیسے بچا کے پیچھے بھی بھیجنے لگے۔ تقریباً 2 مہینے بہت ہی اچھے زندگی کے گزرے، اور اس 2 مہینے میں ان کو سکون کی لہر اس طرح پہنچی کہ گھر بھی چلا اور گھر والوں کے کچھ مسئلے بھی حل ہونے لگے۔ اس بچی کو جو پہلی تنخواہ ملی $1500، اور اس کے بعد کمیشن ملا کے $2000، یہ ان کے لیے بہت بڑی رقم بن رہی تھی۔ انہوں نے شکر اللہ کا ادا کیا اور زندگی کو اپنے لے کے چلے۔ اس بچی کی سب سے بڑی، عائشہ اس کا نام تھا، اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ اپنے خاوند کے ساتھ یہ مکمل طور پہ لائل تھی۔ اس کے ساتھ ایمانداری سے اپنا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ نبھاتی تھی۔ جو کوئی بات ہوتی وہ اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیر نہیں رہتی تھی۔ اسی دوران لگ بھگ تیسرے مہینے کے قریب ایک بہت ہی دولت مند شخصیت اس شاپ میں آتی ہے، جو کہ گھڑیوں کی مشہور برانڈ کی شاپ ہے۔ وہاں آ کے وہ گھڑیاں پسند کرتی ہے، اور وہ شخصیت ایک عرب شیخ ہوتا ہے، اور وہ تقریباً $10,000 کے قریب کی مالیت کی گھڑی پسند کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا آنا جانا اس طرح اس شاپ میں اس عائشہ کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ بہانے سے آتا، شاپنگ کرتا اور چلا جاتا، اور سب سے پہلی اس نے عائشہ کو جو ٹپ دی تھی وہ $500 کی تھی۔ اس کے بعد یہ سفر بڑھتے 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 یہاں تک پہنچا کہ اس نے عائشہ کو خود اپنے پاس ایز اے کنسلٹنٹ کام کرنے کی جاب کی آفر دے دی۔ عائشہ ایک طرف تو خوشی کا اظہار کے طور پہ مسرور تھی، دوسرا وہ خوفزدہ بھی تھی۔ اس نے خاوند کے علم میں یہ بات لائی، ساری بات اسے بتائی، اور کیونکہ تنخواہ کے طور پہ اس کو ایک اچھی بڑی رقم دی جا رہی تھی، ایک اچھی رقم کی آفر کی جا رہی تھی، تو وہ اس سے خوفزدہ بھی تھی، اور اسے اس شخصیت کی آنکھوں میں کچھ ایسا بھی خوفزدہ ماحول نظر آ رہا تھا کہ وہ جیسے انسیکیور ہو اس کے ساتھ۔ مگر مرتے کیا نہ کرتے، سفر تو زندگی کا کاٹنا ہے، اور زندگی بغیر، کہتے ہیں نا، پیٹرول کی گاڑی نہیں چلتی، اور بغیر پیسوں کے زندگی نہیں چلتی۔ اس زندگی کو چلانے کے لیے اس نے بہرحال اس عرب شیخ کی آفر کو قبول کیا، اور ایز اے کنسلٹنٹ اس کے ساتھ ہفتے میں 2 دن اس کو ٹائم دینے لگی۔ اس کے عوض اس کو ایک اچھی بڑی رقم ایز اے کمیشن کے طور پہ ملتی ہے۔
تو وہ ٹوٹل مہینے میں 8 دن کے اس کے ساتھ مختلف شاپوں پہ جاتی اور اس کو شاپ ٹو شاپ اور گفٹ ٹو گفٹ خریدنے میں اس کی معاونت کرتی، اس کی مدد کرتی اور اس کی رہنمائی کرتی، اس کو یہ تحفے تحائف دینے کے لیے، کیونکہ وہ مختلف امیر کبیر لوگوں کو تحفے دیتا تھا۔ اس سے میں آپ کو ایک یہاں بتاتا چلوں کہ جس جگہ وہ بچی کام کرتی تھی وہ شاپ بھی اسی کے کسی دوست کی ملکیت تھی، اور یہ جو بلڈنگ تھی، یہ شاپنگ سینٹر تھا، یہ بھی اس کے کسی قریبی دوستوں کی ملکیت میں شامل تھا۔ قصہ مختصر، کیونکہ اس کی نیت اس بچی پہ خراب تھی، ایک دن اس نے کہا میں نے کسی بہت ہی اعلیٰ شخصیت کو بلایا، تم میرے پاس وہاں ہوٹل آ جاؤ، اور یہ 7 اسٹار ہوٹل تھا، اور وہاں اس کو بلایا گیا۔ بہرحال وہ خامد کو بتا کے اس کی مرضی سے وہاں پہنچی، وہاں بچی انتظار کرتی رہی تو وہ شخصیت نہیں آئی۔ وہاں پھر وہ راز کھلا کہ یہ شخص اس کو بہانے سے بلا کے یہاں لایا ہے، اور وہاں آ کے اس عرب شخصیت نے اس کے آگے اپنا دل کھول کے رکھ دیا کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے۔ اس بچی نے انکار کیا، گھبرا گئی، اور اس گھبراہٹ میں اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس عرب شخصیت نے اس کو وہاں روکا اور اس کو کہا کہ اگر تم نے یہ کوئی حرکت کی تو میں تمہیں برباد کر دوں گا، یہاں سے تمہیں ڈپورٹیشن ہوگی، تم بھی جاؤ گی، تمہارے خامد کو بھی جانا ہوگا، اور تم ساری زندگی کبھی یہاں واپس نہیں آ سکو گی۔ بہرحال وہ وہاں سے کسی طریقے سے گھر آتی ہے، اور گھر آ کے یہ تمام صورتحال خامد کو بتاتی ہے۔ گھر آنے کے بعد جب خامد سے بات ہوئی، خامد نے یہ خبر لے کے پولیس تھانے گیا، اور تھانے جا کے اس کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ تھانے کا جو انچارج تھا اس نے کہا دیکھو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بغیر ثبوت کے ہم یہاں کوئی کسی قسم کی FIR جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کاٹ سکے، اور جس شخصیت کا تم ذکر یا نام کر رہے ہو وہ شخصیت ویسے ہی بہت طاقتور ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم اس معاملے کو یہیں دباؤ اور اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دو۔ اب وہ پاکستان بھی بھیجنا نہیں چاہتا تھا، وہ وہاں رکھنا بھی چاہتا تھا، اس کی جاب کا بھی معاملہ تھا۔ قصہ مختصر کہ وہ عائشہ کو عرب شیخ نے اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ اس کے جاب نہیں چھوڑے گی، اس کے ساتھ رہے گی۔ اس دوران عرب شیخ نے اس کے ساتھ جو معاملات کرنے تھے انٹرکورس کیا، اور اس کو پھر اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ وہی ہفتے میں 2 دن، اور یہ معاملہ چلتا رہا کہ اتنے میں یہ عورت پھر پریگننٹ ہو گئی۔ پریگننٹ ہونے کے بعد اس نے عائشہ نے کہا کہ یہ یقیناً میرے عمران خامد کا بچہ نہیں ہے، یہ اس عرب شیخ کا ہے، اور وہ عمران کو ان تمام باتوں میں لے کے آتی ہے، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر بھی اس کو کہتی ہے کہ دیکھو اگر یہ تم بات کرو گے تو یہاں قوانین سخت ہے، یہ اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، اور تمہیں اس کی سزا بھی مل سکتی ہے، اس کا بہترین حل ہے کہ اس بچے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بچے کو ضائع نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے خامد کے پاس جاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے۔ یہاں پھر وہی معاملہ، خامد پھر پولیس تھانے جاتا ہے، وہیں اسی جو تھانہ انچارج ہے اس سے ذکر کرتا ہے، تھانہ انچارج پھر اس کو اسی معاملے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم اس کے اوپر پرسو نہ کرو، یہ تمہارے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہو جائے گی، اور تم جیل بھی جاؤ گے اور تمہاری بیوی بھی جیل جائے گی۔ یہاں اب وہ پریشان ہو کے اس عرب شیخ کے دفتر میں جاتا ہے، اور وہاں بغیر اطلاع کے پہنچ کے کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہاں پہ جب عرب شیخ اس سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ شور کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میری بیوی کو اس حال میں تم نے پہنچایا، اور اس کی تم ذمہ دار ہو، اور تم اس کی سزا بھگتو گے۔ بہرحال وہاں پہ سیکیورٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں دھکے مار کے، اور وہ پھر پریشان ہو کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ گھر آتا ہے، وہ دونوں بیوی انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنی مدد کے لیے وسیلے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچانک ان کو ایک دن دبئی سے باہر سفر کرتے ہوئے کسی جگہ حادثہ ہوتا ہے، اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان دونوں نے
خودکشی کر لی ہے، اور یہ خودکشی کا کیس بنتا ہے، اور یہاں پہ دونوں کی لاشیں واپس پاکستان بھیجوا دی جاتی ہیں، اور اس شخصیت کا نام کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کسی ایف آئی آر، کسی رپورٹ میں نہیں آیا، اور ایک نامعلوم شخصیت کے خلاف، ایک نامعلوم ملزمان کے خلاف اس کے قتل کا مقدمہ درج کر کے، جو دو میاں بیوی ہیں معصوم، ان کی زندگیوں سے کھیلا گیا، ان کے جذبات سے کھیلا گیا، اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے سبق اور ایک ایسا درد کا میسج بھی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک دائرۂ کار میں اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے میں جو دقتیں پیش آتی ہیں، اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ دوستو، اس کہانی کو آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اجازت چاہوں گا، اور اگلی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میری رہنمائی اور اپنی مدد جو ہے، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس پہ کامنٹس کر کے اور اس کو سبسکرائب کر کے میری مدد کریں، تاکہ میں مزید بہتر سے بہتر جو اسٹوری ہے آپ کے لیے لے کے آ سکوں۔